بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده
الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے جن آیات کی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ ذات پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تارے کی قسم جب غائب ہونے لگیں کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں. یہ قرآن تو حکم خداوندی جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا. یعنی جبرائیل علیہ السلام طاقتور نے پھر وہ پودے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے اونچے کنارے میں تھے. پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین الحمدللہ آج کی ان نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. میٹرو ون نیوز کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور شب معراج کے حوالے سے یہ خصوصی نشریات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ناظرین یہ وہ سفر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہوش و حواس میں ایک فزیکل سفر کیا. بہت سے لوگوں نے بڑی باتیں بنائی ہیں اس وقت بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا, کیونکہ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ احادیث سے جو ہمیں ذکر ملتا ہے, جو روایت ملتی ہے, تو راوی یہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ خود بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں آرام فرما رہے تھے اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سواری عطا کی گئی جس کا حجم جو بتایا گیا ہے وہ خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا بتایا گیا ہے. براق اس قدر نور اور اس قدر چمکتا ہوا سفید وہ جانور تھا جس کا ایک قدم جو ہے وہ حد نگاہ پہ ہوتا تھا. آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیڈ آف لائٹ کیا ہے اور کس طریقے سے سپر سونک جہاز بنا لیے گئے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کے سفر یہ ہے نا کوئی مشکل نہیں تھا. یعنی ایک ایسا سفر جس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی جو کنڈی ہے وہ ہل رہی ہے, بستر گرم ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کی امامت فرمائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے یہ دریافت کیا کہ یہ جماعت کس کی ہے تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جماعت دراصل تمام انبیاء کرام کی ہے جو اب تک اس دنیا میں مبعوث کیے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین کے ہمراہ پہلے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں. ناظرین اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں صاف ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر پر لے گئی. یعنی کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں خود کہیں چلا گیا, تو ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں اس قدر صداقت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیتے تب بھی یہ تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گیا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر پر. پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو پھر وہاں جبریل امین جو ہیں وہ باقاعدہ دستک دیتے ہیں اور وہاں باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ کون ہو. جبریل امین فرماتے ہیں میں جبریل امین ہوں. اس کے بعد پوچھا جاتا ہے تمہارے ہمراہ کون ہے. جبریل امین فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہمراہ ہیں. دروازہ کھل جاتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں.
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور مختلف انبیاء کرام جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر 7ویں آسمان کا وہ درجہ آتا ہے جہاں پہ جبریل امین کے بھی پر جلنے لگتے ہیں، یعنی سدرۃ اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ واقعہ معراج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر بیان فرماتے ہیں، بہت سے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید خواب میں دیکھ لیا ہے۔ کچھ لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیان فرماتے ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ خبر پہنچتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک صرف حضرت ابوبکر تھے، وہ یہ سارا ماجرا سن کے یعنی صاف الفاظ میں یہ فرما دیتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے اور پھر واپس تشریف لائے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اسے پہلے باقاعدہ آغاز کریں جو ہمارے مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف بھی آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، بہت مفصل گفتگو فرماتے ہیں، بڑی شیریں کلام فرماتے ہیں، جناب مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں۔ ناظرین، میرے آج کے دوسرے مہمان جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت سینئر پرسنالٹی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی اور سربراہ ہیں جناب حاجی حنیف طیب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم حاجی صاحب، بڑی محبت بڑی عنایت آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بڑی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت میٹرو ٹیلی ویژن کو مبارکباد ہے، ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام آج کی شب کیا، اللہ مبارک فرمائے۔ بالکل جی، ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی رہنمائی، ان کی سربراہی میں ہم یہ تمام کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور یہ تمام کام کرتے ہیں، تو جہاں اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں آج کی رات یہ نشریات لے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہیں بہت سے لوگ ان نشریات کے پیچھے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہماری مینجمنٹ، ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب، اس کے بعد ہمارے تمام امپلائیز جو ہمارے ساتھ ہی آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کیمرہ ٹیم، ہمارے پروگرام ڈائریکٹر ندیم عثمانی صاحب، آڈیو پہ احمد موجود ہیں، ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، ہمارے کیمرے پہ معین اس وقت موجود ہیں اور بہت سے کیمرہ مین ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کی ایک کاوشوں کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ عمومی طور پہ ٹرانسمیشن کے اختتام پہ کبھی اگر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آج میں نے سوچا کہ ٹرانسمیشن کے آغاز میں ان سب کو اکنالج کیا جائے، اور دعا یہی کرتے ہیں کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ان سب میں برابر تقسیم ہو، آمین۔ اس کے علاوہ ناظرین مزید تعارف کرانا چاہوں گا، میرے ساتھ ایک اور جو مہمان موجود ہیں، مدرس ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف دینی مسائل پر بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، علامہ احمد رضا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت ہی خوش لہن نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے انہیں جو ہے وہ یعنی نعت خوانی میں اور اس میں ان کو ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ نعت گو شاعر ہیں اور صاحب کتاب شاعر ہیں، یعنی حرف معطر ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے۔ شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ شکیل بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ ابھی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، بہت شکریہ تلاوت کا، اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل میں شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کریں اور ہم سب سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ حمد باری تعالیٰ۔ صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے،
صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اب کچھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں صرف یعنی یہ جو سفر جس وقت واقعہ معراج، اور یہ سفر معراج جسے ہم کہتے ہیں، عروج کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخشی گئی، بلغ العلا بکمالہ، آپ عروج کی انتہاؤں پر فائز ہیں۔ سر، اس کا پس منظر کیا تھا؟ کیونکہ عام الحزن اور اس کے بعد پھر جی اور سفر طائف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرف ملاقات بخشا، کیا فرمائیں گے سر؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، دنیا کی دستور ہے، ہمیشہ چھوٹا بڑے کی بات کرتا ہے، شاگرد استاد کی بات کرتا ہے، مرید مرشد کی بات کرتا ہے، نوکر آقا کی بات کرتا ہے، خادم جو ہے اپنے سردار کی بات کرتا ہے۔ مگر یہ دنیا کا دستور ہے، جب عشق کی بات آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے، تو خالق میرا رب رحمت للعالمین کا تذکرہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لے کے جانے کا تذکرہ ہے تو لے کے آنے کا تذکرہ ہے، دیکھنے کا تذکرہ ہے، ٹھہرنے کا تذکرہ ہے، مقام کا تذکرہ ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ایک عام الحزن، ایک وہ غم کا سال گزرا ہے، چچا کے بھی انتقال ہوا ہے، محبوب زوجہ بھی وصال فرما چکی ہیں، نبی علیہ السلام بظاہر تکلیف کی کیفیت میں۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی جی، یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ راحت آنی چاہیے، بات یاد رکھیے گا، میرے رسول 40 سال پیدائشی نبی ہیں، جب یہ کائنات نہیں بنی جب بھی نبی ہیں، صحیح ہے نا؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لوگ ایک مغالطہ ہوتا ہے، وجہ ہے وجود کائنات کہہ دیا نا، جبکہ کائنات بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئی، لیکن 40 سال پریکٹیکل کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ عمل کیا ہے۔ پھر 10 سال، نبی اسلام کی عمر مبارک 50 سال ہے، تکلیف آ رہی ہیں، مگر میرے رسول استقامت کا پہاڑ کھڑا نظر آ رہے ہیں۔ اس کیفیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا رہے ہیں، اور الفاظ کا استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اعتراض مصطفیٰ پہ نہ کرنا، بلانے والے پہ کرنا، سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اچھا، اب یہاں عربی گرامر دیکھیں، اسرا لفظ استعمال کی، لیکن پھر اس کے بعد نکرہ لے کے آئے،
لیلا نکرہ لے کے آئے اور بتایا رات کی بالکل قلیل میں، قلیل، اور پھر اس کے بعد پھر رسول کی شان بیان کی، بے عبدی، بندے تو سارے بندے ہیں مگر مصطفیٰ بندہ خاص ہیں، سبحان اللہ، عبدی، ہاں کی زمین لوٹائی، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کیفیات میں میرے رسول جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سفر کیا، ہر چیز کا انتخاب کیا، مہینے کا انتخاب کیا، رات کا انتخاب کیا، جگہ کا انتخاب کیا، اور لانے والے جو سواری اس کا بھی انتخاب کیا، براق، برق، آپ جب جمع کریں تو براق، ملٹیپل لائٹس، یعنی یہ بجلی کی سی رفتار جس کی کہ حد نگاہ جو ہے اس پہ قدم پڑتا تھا۔ آپ نے کہا نا رہتی دنیا تک آج سائنٹسٹ جتنی بھی ترقی کر لیں اس نقطے، اس انتہا پر نہیں جا سکتے جو رب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے۔ واہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ یہاں ایک چیز، جی سر، اس پہ مزید آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ حاجی حنیف طیب صاحب موجود ہیں۔ حاجی صاحب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور جب اس کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ برملا اظہار فرما دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات ہے نہیں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹرو ٹی وی 1 کا ہم اس لیے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے یہ لمحات اس محفل کی وجہ سے قیمتی ہو گئے۔ اب رہا سوال یہ کہ جو اس دور میں اعتراض ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھے گئے یہ کیا تھا، تو اس دور میں ایسا ہی اعتراض ابو جہل طرح کے لوگوں نے کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتے یار غار یار مزار، انہوں نے کہا میرے نبی نے فرمایا تو میں تصدیق کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور تصدیق کی بنیاد پر وہ صدیق اکبر ہو گئے۔ تو اس لیے ان کی تصدیق پر اور مہر ثبت کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی کہے کہ میں رات کو خواب میں مدینہ شریف میں تھا، تو آپ نہیں کہیں گے زمزم پلاؤ، بالکل آپ نہیں کہیں گے کھجور کھلاؤ، لیکن کوئی کہ میں 15 دن سے وہاں حرمین شریفین گیا ہوا تھا، تو آپ کہیں گے تھوڑا سا زمزم پلا دو۔ بے شک بے شک، آپ پاسپورٹ پہ دکھا دو کہ آپ کی ایگزٹ اور انٹری لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سوالات تو دنیاوی لحاظ سے ہیں، باقی تو ظاہر ہے کہ آپ نے خود فرما دیا کہ دعویٰ ہمارے نبی نے نہیں کیا، اللہ جل مجدہ نے یہ شان بیان کی، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں چند اشعار میں اپنی بات کو ذرا اس پہلی نشست کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بریک کی طرف مجھے یہ اندازہ ہے کہ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جی آ کے جبرائیل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کو شوق لکھا آج کی رات۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں سر، کیا کہنے ہیں۔ علامہ احمد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سفر پر تشریف لے گئے تو مسجد اقصی میں جو امامت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کا سر کچھ آپ بیان فرما دیجیے گا اس کا حال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصراً گفتگو کر کے اور پھر اس بات کی طرف میں آؤں گا کہ جیسے کہ بیان فرمایا کہ عام الحزن کا سال اعلان نبوت کی 10واں سال تھا کہ جب ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج 27 رجب المرجب پیر شریف کی رات، سبحان اللہ، رات بھی کتنی پیاری، پیر شریف کی رات اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف آپ کو بخشا۔ آپ ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن تھیں، آپ ان کے گھر آرام فرما رہے تھے، جبریل امین آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ کوئی عام نیند نہیں، یہ وہ نیند ہے کہ صدیق اکبر بار بار پاؤں پر ڈسوا تو سکتے ہیں مگر پاؤں کو ہلاتے نہیں کہیں محبوب کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ہیں فروغ، اصل اصول بندگی اسے تاجور کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہا اے رب کریم تیرے محبوب کو اٹھاؤں کیسے؟ کہا اے جبرائیل جو یہ تیرے کافور کے ہوٹھ ہے نا، آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو پورا نور کا بنایا،
जिबरील अमीन पूरे नूर के हैं, होठ सिर्फ काफूर के हैं। कहा है जिब्राइल लगा इन होठों को मेरे महबूब के तलवों पर, तेरे ये ठंडे ठंडे काफूर के होठ महबूब के तलवों पर लगते चले जाएंगे, मेरा महबूब भी नींद से बेदार होता चला जाएगा। वाह। फिर आप आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को काबतुल्लाह शरीफ लेकर गए, हतीम के अंदर आपको लिटाया गया। आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका है। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा सीना चाक किया गया। जुमला गौर करिएगा, हुजूर कहते हैं मैं अपनी आंखों से देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद हुजूर क्या हुआ, कहा मेरे दिल को मेरा सीना चाक करके निकाला गया, अरे मैं आंखों से देख रहा था। वाह, सुभान एक सोने के तख्त में रखा गया, मैं आंखों से देख रहा था। मेरे दिल को आबे जमजम से धोया गया, अरे मैं अपने आंखों से देख रहा था। दिल रख कर सीना बंद कर दिया गया, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। सुभान अल्लाह। तो ये जो मेराज है, ये आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुआजिज़ात हैं, और एक के बाद एक बेपनाह मुआजिज़ात हैं। मुआजिज़ात। उसके बाद फिर सर इस पे मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा दरमियान में हाइल है और उस वक्फे के बाद दोबारा नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की वाक़या महराज और शब महराज की खुसूसी नशरियात शब महराज। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।